بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جس دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میپ کے حساب سے اندازہ لگائیں گے تو شاید ہزاروں کلومیٹر ہو جاتا ہوگا یہاں سے مدینہ پاک۔ یہ اس فاصلے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ یہاں سے پڑھ رہے ہو، وہ تو وہاں ہے۔ تو کتنا بھی چیخ کر آپ پڑھو گے تو وہ سنیں گے کیسے؟ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر درود پڑھا کرو، میں تمہارا درود خود سنا کرتا ہوں۔ اب یہاں قید نہیں رہ گئی کہ یہاں سے پڑھو گے تو ہی سنوں گا، جالیوں کے سامنے پڑھو گے تو ہی سنوں گا، مسجد نبی میں رہ کر پڑھو گے تبھی سنوں، کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں رہ کر اگر تم محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو گے، میں تمہارا درود خود سنوں گا۔ بلند آواز سے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنے گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں۔ کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، خطبے کے بعد میں نے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم اس آیت میں قرآن مجید کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟
یہ کون سی کتاب ہے؟ آج اگر ہم کوئی کتاب لانچ کرتے ہیں مارکیٹ میں، ہمیں ایڈورٹائز کرنی پڑتی ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس کے یہ گن ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اس کو جتنا پڑھو گے آپ کی نالج اتنی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا نالج اتنا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی لکھنے والا اپنے اعتبار سے اس کتاب کی افادیت کو بتاتا ہے، اس کے فائدے گنواتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ اب قرآن پڑھیے، جگہ جگہ پر اللہ پاک نے قرآن کو اتارنے کا جو سبب ہے اور اس کے جو فائدے ہیں، نیز اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں وہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کس لیے اتارا ہے اور قرآن سے آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیے۔ کیا فائدے ہیں؟ اگر میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں، اگر کوئی ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہ کر ایک ہاتھ میں رسالہ، کوئی میگزین سمجھ لیجئے، آپ کوئی چھوٹی سی بک سمجھ لیجئے، کوئی اسے لے کر کھڑا ہو اور اعلان کرے، اے لوگو اس کتاب میں بیماریوں سے شفا ہے، تم پڑھو گے تمہیں شفا ملے گی، صرف پڑھنے سے، نو میڈیسن، نو ٹریٹمنٹ، نو علاج، صرف پڑھنے سے شفا ملے گی۔ مجھے بتائیے جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں اس ہاسپٹل میں جی رہا ہے، کیا وہ اس کتاب کو خریدے گا یا نہیں؟ وہ پڑھے گا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی مر رہے ہیں، چلو اس سے پہلے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب پڑھیں اور ہمیں لمبی زندگی مل جائے، لمبی عمر مل جائے۔ اگر ایک کتاب اور ایک دنیاوی کتاب کے بارے میں اگر ہماری یہ سوچ ہے تو سنو، آج جس کتاب پر میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں کوئی اور نہیں، اللہ پاک خود کہتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر دلوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما رکھی ہے۔ دلوں کی بیماریوں کی شفا اللہ نے اس کتاب میں رکھی ہے۔ یارو اگر کوئی بیپاری اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے، لیکن جس خالق کے کائنات نے قرآن جیسی کتاب شفا بنا کر اتاری ہے، اس رب ذوالجلال کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہہ دیا، نو ڈاؤٹ، لا ریب، کسی بات کی کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ صدق دل سے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہمارا یقین یہ کہتا ہے قرآن ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا، اگر ہم صدق دل سے قرآن کو پڑھیں گے۔ آج میں آپ کو پریچے کراؤں گا قرآن کا، میں انٹروڈکٹ کرواؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا رہنی جم جانتے ہیں قرآن کو، میرے بھائی نہیں جانتے، مت برا لگائیے گا، یہ ریالٹی ہے سماج کی۔ آج ہم جتنی اہمیت اپنے دوست کے میسج کو دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہم قرآن مجید کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک میسج ہے نا اللہ کا، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، میسج ایک۔ جتنی اہمیت صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کس دوست نے کون سا میسج کیا ہے؟ کوئی اہم میسج تو نہیں ہے، فٹ سے ہم نے موبائل اٹھائے دیکھ لیا۔ جتنی اہمیت ہم نے اپنے دوست کے میسج کو دی ہے نا، شاید اتنی اہمیت ہم نے اللہ کے کلام اور اللہ کے میسج کو نہیں دی ہے۔ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کھول کر بیٹھ جائے، میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ آج میں آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کا انٹروڈکشن کراؤں، قرآن کی پہچان کراؤں، قرآن کا تعارف کراؤں۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ کیونکہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے،
اس کی عظمتیں کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم قرآن سے قریب نہیں ہوں گے اور ہمارا تعلق قرآن سے نہیں جڑے گا. یہ بات ڈیفینیٹلی ہے، یہ سچ ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی، اللہ خود انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اللہ خود پریچے دے رہا ہمیں. قرآن کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، او لوگو یہ کتاب جو ہم نے اتاری. ڈاؤٹ کلیئر کر دیا. اب کوئی کہے بھائی کہاں سے لائے قرآن، تو آپ کہہ سکتے ہیں لائے کہیں سے نہیں ہے، رب نے بھیجا ہے. کوئی نہیں لایا ہے، رب نے بھیجا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ہم آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر نہیں کریں گے، وہ رب خود ہی کرے گا. کہ پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں بھائی؟ نہیں معلوم ہمیں. پورے قرآن میں کتنی سورتیں؟ اچھا چلو سورت تو وہ ہے، پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے. اتنا تو یاد ہے. سورتیں بھی یاد رکھیں کتنی سورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں. ہمارے علماء نے محنت کر کے، ہمارے اسلاف نے محنت کر کے سب کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اتنی آیتیں ہیں، اتنی منزلیں ہیں، اتنی صورتیں ہیں، اتنے حرف ہے، اتنے نقطے والے لفظ ہے، اتنے بے نقطے کے لفظ، سب شمار کر کے رکھا ہے. قرآن نے ان لوگوں کو جو ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ اس میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، تو قرآن نے چیلنج کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا. کہ قرآن کی سورہ بقرہ کا نہیں چیلنج، سورہ بقرہ تو بہت بڑی سورت ہے، کہا قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے نا، اس سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اللہ کہتا ہے جس کو بھی ساتھ میں لینا ہو لے لو. پھر آگے ججمنٹ بھی قرآن نے سنا دیا، قیامت تک کے لیے تم کوشش کرتے رہ جاؤ گے لیکن قرآن جیسی ایک سورت بھی بنا کر نہیں دکھا سکتے ہو. پتا کیا چلا؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا. ہاں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، میرا رب کہتا ہے یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. نو ڈاؤٹ. پہلی کی صورت میں اللہ نے کہا لا ریب فی، بندے شک مت کرنا، اس میں پڑھنا شروع کیا ہے تو نے، شک مت کرنا. اب آگے بڑھ. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ کتاب جس کو ہم نے اتاری. مولا کیا ہے یہ کتاب؟ اللہ فرماتا ہے مبارکن، یہ کتاب وہ ہے جس میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھ دی ہے. برکت ہی برکت. اچھا یہ نہیں کہا کہ گھر میں رکھو گے تو ہی برکت ہوگی، یہ نہیں کہا. زبان پہ ہوگی نا، یہ کتاب اگر زبان پر ہے تو بھی برکت، سینے میں ہے تو بھی برکت. یہاں تک کہ مجلس میں بیٹھو گے یہ کتاب زبان پر ہوگی تو وہاں بھی برکت، اور سینے کے اندر اگر یہ کتاب ہے تو جہاں جہاں تمہارے قدم پڑے گی اللہ برکتوں کو نچھاور کرتا چلا جائے گا. جہاں جہاں تمہارے قدم پڑتے جائیں گے اگر تمہارے سینے میں یہ قرآن ہے، جہاں جہاں تمہارے قدم، برکت برکت. اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عالم کا گزر کسی قبرستان سے ہو جاتا ہے اللہ پاک وہاں کے مردوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. کیوں اٹھایا بھائی عذاب؟ کیونکہ اس عالم کے سینے میں قرآن ہے. بہت برکت والی کتاب ہے یہ، بہت برکت. ارے یار اس کی برکت کا تو کیا پوچھنا، تم گن نہیں سکو گے اس کی برکتیں کتنی ہے. حدیث میں اگر صرف تم نے قرآن میں سے الف پڑھانا، دکھنے میں تو ایک حرف ہے الف، لیکن اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ ڈالے گا. اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ اگر تم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تم نے اگر 3 مرتبہ پڑھا، ایک چھوٹی سی سورت ہے، پڑھو گے 3 مرتبہ، میرا رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. برکت. یہ کیسی کتاب ہے؟ کہا برکت والی کتاب ہے.
کہ جہاں ہوگی برکت، پھر نہیں کہا گھر میں ہوگی اللہ گھر میں برکت ڈالے گا، مسجد میں ہوگی اللہ مسجد میں برکت نازل فرمائے گا، مجلسوں میں ہوگی اللہ مجلس میں برکت اتارے گا، تمہاری دکانوں میں ہوگی یہ کتاب اللہ دکانوں میں اتارے گا، لیکن شرط ہے کہ یہ کتاب تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ بتائیے ہے یا نہیں؟ شاید ہر گھر میں ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور مسجدوں میں تو شمار باہر ہوتی ہے، ہماری درگاہوں میں بھی رہتی ہے یہ کتاب، پھر بھی یار برکت سے محروم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ میں ایک ایسی کنٹری کی آپ کو بات بتاؤں، ایک خاتون، ایک مولانا کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں سفر میں جب بھی جاتا تھا، ایک چھوٹا جو پاکٹ نما جو قرآن ہوتا ہے پاکٹ سائز کا، وہ میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا ہمیشہ۔ وہ کہتا میں جا رہا تھا، ایک خاتون کی نظر مجھ پر پڑی، تو اس نے دیکھا میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں عزت سے لے کے جا رہا ہوں، تو وہ سمجھ گئی، وہ مسلمان تھی، وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ قرآن ہے۔ وہ جلدی سے تیز قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اس نے انگلش میں پوچھا یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے اس کو فوراً، میں نے کہا آپ کا وضو ہے؟ تو کہا ہاں میرا وضو ہے۔ میں نے اس کو فوراً قرآن تھما دیا، اس نے لے کر کھول کر پہلے تو سیدھا ڈائریکٹ اس نے آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا مائی رو کیوں رہی ہو؟ کہا 30 سال کے بعد آج قرآن مجید دیکھنے ملا ہے۔ 30 سال کے بعد آج قرآن مجید، 30 سال کے بعد وہ لوگ ترستے تھے قرآن دیکھنے کے لیے، ہمارے گھر میں ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ کتاب جو ہم نے دی ہے نا، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ او برکت کو ڈھونڈنے والو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہارے گھر میں رکھی ہے برکت بھائی، کہاں جا رہے ہو تم؟ اب اس برکت والی کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اور اتنی بڑی برکت والی کتاب کے باوجود بھی آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے؟ اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر جو اس نے عکاسی کی ہے علامہ اقبال نے، تو کہتے ہیں لوگوں اتنی برکت والی چیز گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم جو پریشان ہیں، ہم جو در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط رکھا تھا۔ قرآن اگر وہ جنگ میں بھی تھے تو قرآن ان کے ساتھ تھا، اگر وہ سفر و حضر میں بھی تھے قرآن ان کے ساتھ تھا۔ آج ہم ہر جگہ ہے مگر قرآن ہمارے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے، کہاں سے پھر برکت ہوگی؟ میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ہم نے عمل تو کب کیا بھائی؟ اچھا دنیا کی کسی بھی آپ خطے میں چلے جائیے، آج کا مسلم ایک ہی بات اللہ سے چاہتا ہے کیا؟ اللہ رحم فرما دے۔ بتائیے رحمت چاہتے ہیں یا نہیں؟ حالات کیا ہے ہمارے؟ نہیں چاہیے اس پوزیشن میں، اس حالات میں، اس سچویشن میں ہم کو رحم نہیں چاہیے؟ اچھا اس کے رحم کے بغیر بات بنے گی؟ کیسے رحم ملے گا؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کا جو مقصد اللہ بتا رہا ہے، اس کے بعد وہ اللہ علاج بھی دے رہا ہے۔ رحمت چاہیے، رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہو تو پہلے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی تو کرو۔ اب قرآن سے جو ہمارا وہ ہے، میں 2-4 حدیثیں پہلے کوٹ کر دوں عبرت کے طور پر۔ ہاں آج ہم اگر بات بھی کریں تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، برا مت مانیے گا، وہ کہ مولانا آپ سمے چلا گیا، بہت مشکل ہے سیکھنا، آپ اور کیسے سیکھیں گے؟ جو بڑے نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان جو ہمارا ہے معاشرے کا،
وہ کہے گا مولانا اب اتنا ٹائم نہیں ہے، جو وہ دن تھے وہ چلے گئے اب پڑھنے پڑھانے کے، اب گھریلو کام ہی اتنے ہیں کہ اب ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، تو ہم قرآن کیسے سیکھیں، کب سیکھیں، کیسے وقت نکالیں۔ میں ہمارے وڈیل بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، شاید ان کے پاس بھی اینڈرائڈ فون ہوگا۔ اچھا 2-4 سال 10 سال پیچھے چلے جائیے، یہ فون تھا؟ آج اگر آپ اپنے بڑے بزرگ والد کو بھی اگر آپ فون اگر دیتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتے بیٹا میری سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں یہ رہنے دے، اور اگر وہ کہتے بھی تو بچہ سمجھا ابا 2-4 دن رکھو گے سمجھ میں آ جائے گا، ابا 2-4 دن رکھو گے سمجھ میں آ جائے گا، بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے فیوچر ہارڈ نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے۔ تو باپ کیا کرتا ہے، لے لیتا ہے، اور حقیقت میں 2-4 روز میں اس کو سمجھ میں آ بھی جاتا ہے۔ اچھا جو پرانے جو سرکاری جو ورکر ہیں، پہلے سرکاری کھاتے میں کیا ہوتا تھا، لکھائی سب وہ رائٹنگ میں ہی ہوتا تھا نا، سب چوپڑوں ہی میں لکھا جاتا تھا، کوئی کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا۔ اچھا سسٹم بدلی تو حکومت نے کرمچاری تو نہیں بدلے نا، چوپڑے رکھ دیے اور اس کی جگہ پر اس نے کمپیوٹر لا کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کو چلانا نہیں آتا تو ہم اب راضی نامہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، چند دنوں میں بہت سارے ایسے سرکاری کرمچاری بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ سابقہ ہوا ہوگا، یہ تجربہ ہوا ہوگا، تو 10 دن میں اس نے وہ کمپیوٹر بھی سیکھ لیا۔ یعنی کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اگر بندہ کرنا چاہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مشکل نہیں سیکھ سکتے، اور اللہ تو یہ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اگر قرآن مشکل ہوتا اللہ پاک قرآن دیتا ہی نہیں، اگر مشکل ہوتا اللہ نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہوا، آسان ہے لیکن ہمیں نہیں سیکھنا ہے، آسان ہے مگر ہمیں سیکھنا نہیں ہے۔ اب تھوڑی کوٹ کروں حدیث عبرت کے طور پر، آپ اسے سنیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک اٹھائے جانے سے پہلے کثرت سے پڑھو، اٹھائے جانے سے پہلے کثرت سے پڑھو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، کہاں اٹھا لیا جائے گا، یہ قرآن جو ہے مصحف میں ہمارے پاس جو بک کی جو شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا۔ کہا اس کے اٹھائے جانے سے پہلے پڑھو، بہت پڑھو، بہت پڑھو، اس سے پہلے کہ تمہارے بیچ سے اڑ جائے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، کہنے والوں نے کہا چلو یہ اٹھا لیا جائے گا تو جو حافظ قرآن ہے وہ تو رہیں گے نا، ان کو تو یاد ہے، تو چلو جو اٹھا بھی لیا جائے گا یہ کتابی شکل میں، جو وہ اگر اٹھا بھی لیا جائے گا تو حافظ قرآن تو موجود رہیں گے نا۔ سنیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاں ہاں سنو، ان پر ایک رات ایسی گزرے گی، حافظوں پر ایک رات ایسی گزرے گی جس نے قرآن کو پورا یاد کر لیا ہے اور سینے میں رکھ لیا ہے۔ کہا حافظوں پر ایسی رات گزرے گی، وہ صبح اٹھیں گے نا، وہ صبح اٹھیں گے تو بالکل بھول چکے ہوں گے قرآن کو، یہاں تک کہ ان کو لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید شفیع میاں باپو قادری، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، اولاد زاہد میاں بابا، اولاد سید شاہ بابا، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تنبیہ ہمارے لیے آئی ہے، قرآن اٹھائے جانے سے پہلے پڑھ لو، پھر رو گے لیکن پڑھ نہیں پاؤ گے۔ نماز کے لیے بھی روئے نا ہم، یاد کیجئے لاک ڈاؤن کو، کہا رو گے پھر، لیکن تمہارے پاس قرآن نہیں ہوگا، کہاں سے پڑھو گے؟ تو کہا حافظ ہوں گے، کہا حافظ بھی ایک رات سوئیں گے
صبح اٹھیں گے تو ان کے سینوں سے قرآن کھینچ لیا گیا ہوگا. وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. کہا یہ کب ہوگا؟ کہا جب اللہ عذاب اتارنا چاہے گا اس سے پہلے یہ ہوگا اور اس کے بعد اللہ عذاب نازل فرما دے گا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بھائی قرآن یاد کر کے بھول چکے. پہلے جب شروع دور تھا مدرسے میں آنا جانا تھا استاد کے پاس پڑھتے تھے جوانی کا عالم تھا تو 15 صورتیں یاد تھی. اب وہ کام میں سے مصروف ہوئے کہ 15 میں سے اب 5 ہی یاد ہے. تو پھر وہ دھڑلے سے کہتے پھر مولانا بھول گیا. پہلے تو 15-20 صورتیں یاد تھی زبانی. یاسین شریف میں زبانی پڑھتا تھا بھول گیا. حدیث سنیے. یہ جو کہتے ہیں نا بھول گیا. حدیث سنیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا. کتنا برا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا فلاں صورت فلاں آیت بھول گیا فلاں صورت. کہا کتنا برا ہے. وہ بھولا نہیں ہے اس کو بھلا دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رشتہ توڑ لیا تھا. وہ بھولا نہیں ہے اس کو بھلا دیا گیا ہے کیونکہ اس نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا تھا. سنیں آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سنتے سناتے رہا کرو سنتے سناتے رہا کرو کیونکہ یہ اگر اس کو چھوڑو گے یہ سینوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے پاگل اونٹ کو اگر رسی چھوڑ دی جائے جتنی تیزی سے وہ بھاگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں گے تبھی یہ ہمارے پاس رہے گا. ورنہ قرآن اتنی جلدی آپ نے دیکھا ہوگا اگر 2-4 مہینے کسی صورت کو نہ ریپیٹ کرے نہ پڑھے نا تو پھر وہ اس میں پھر وہ شک ہو جاتا ہے کہ یار اس کے بعد کون سی آیت ہے اس کے بعد کون سی آیت ہے. بھول جاتے ہیں ہم دھیرے دھیرے. پھر اس پر اگر فوکس نہیں گیا اس پر توجہ نہیں کی ہم نے تو پھر دماغ سے بالکل نکل جاتی ہے. پھر پڑھ نہیں پاتے وہ سورت. بہت سارے سے کہا ایک آیت اگر کوئی بھولتا ہے ایک آیت ایک سورت اگر کوئی بھولتا ہے وہ بھولا نہیں ہے اس کو بھلا دی گئی ہے اس کو بھلا دیا گیا ہے. اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے عذاب بن جائے اس کے لیے عذاب بن جائے. اور کسی قرآن کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے قرآن بھولنے کا جو عذاب ہے جو وعید ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد کرنے کے بعد اگر کوئی قرآن بھول گیا کوئی سورت یاد کرنے کے بعد اگر قرآن بھول گیا اللہ پاک سے قیامت کے دن وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے بدن پر کوڑ کی بیماری ہوگی. اللہ پاک ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اس برکت والی کتاب سے کیا سلوک کیا؟ ہمارے یہاں کہاں ہے کتاب؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادیوں میں شاید یہ کتاب کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں دکان کے ادگھاٹن پر شاید یہ کتاب کھولی جاتی ہے. ہمارے یہاں کسی مرحوم کی زیارت کے موقع پر اس کے اصالہ ثواب کے لیے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. ہمارے لیے کسی کی موت کو آسان کرنے کے لیے کہ سکرات اس کے اوپر آسان ہو جائے اس کے لیے شاید سورہ رعد اور سورہ دخان اور سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. بس یہی مشرف اور یہی کام کے لیے ہمارے یہاں قرآن ہے. بس اسی کام کے لیے. اقبال نے چبھتی ہوئی بات کہی ہے. ڈاکٹر اقبال نے چبھتی ہوئی بات کہی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نادان جس قرآن کو تو کسی کی سکرات آسان کرنے کے لیے پڑھتا ہے کہ یہ جلدی سے مر جائے. آسان لفظوں میں جس انسان کے پاس تو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو جائے اس کی موت جلدی آ جائے. کاش کہ کسی زندے نے اگر اس کو پڑھی ہوتی جیسے موت آسان ہوتی ہے نا ایسے زندگی بھی آسان ہو جایا کرتی ہے. قرآن جیسے موت آسان کرتا ہے ایسے زندگی کو بھی آسان کرتا ہے. لیکن تو نے قرآن کو میتی کے لیے رکھا ہے. میتی کے لیے رکھا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اب اس کتاب سے مولا یہ برکت والی کتاب ہے کیا کریں؟ چلو گھر میں تو لے لی چونکہ برکت ہے نا
تیرا حکم ہوا زبان پر بھی لے لی، یعنی پڑھنا بھی سیکھ لیے. تیرا حکم ہوا تو اپنے سینے میں خود تو نہیں لا سکا لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. ہاں یہ بھی کبھی کبھی آخرت کا یہ بھی کام کیا کرے. 2 بچے ہوں تو ایک کو حافظ قرآن بھی بنا لیا کرے، کیونکہ ایک بہت پیاری حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن یاد کیا، جس نے قرآن یاد کیا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ پاک اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. چلو یہ فائدہ تو اس کو ہوا کہ اس نے یاد کیا اور وہ جنت میں چلا گیا، اس نے یاد کیا وہ جنت میں چلا گیا. لیکن اب ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا جس نے محنت کی، بار بار مدرسے چھوڑنے جاتے تھے، بار بار مدرسوں سے کمپلین آتی تھی، اس کا سولوشن کرتے تھے. ماں باپ کو کیا ملا؟ خرچہ کیا، لیفٹ رائٹ کی. ماں باپ کو کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بخشش تو ہوگی، پھر اللہ پاک اس کو کھڑا کرے گا. چل اب اپنے پریوار میں سے 10 ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، جا ان کی شفاعت کرا لے، میں تجھے شفاعت کا حق عطا فرماتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی گھر میں شاید اتنا بڑا پریوار کسی کا ہو، اب یہاں تو شارٹ فیملی کا رواج چلا ہے نا، ہم 2 ہمارے 2، تو یہ 10 میں آ گئے نا، تو ایک تو بنائیں بھائی. انتظام کچھ تو کرے اپنے لیے. ہم نے جن بچوں کے لیے بنگلے بنائے، مکانات بنائے، زندگی کی ہر سہولت کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کر دیا، اب اپنے لیے کیا کیا؟ تو یہ بھی تو کرے کہ اس کو حافظ قرآن بنا دے، یا کم سے کم اتنا تو کرے قرآن دیکھ کر پڑھنا سکھا دے، دیکھ کر پڑھنا سکھا دے. کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھا دیا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سکھا رہا ہے باپ، سیکھ رہا ہے بیٹا، اور گناہ بخشے جا رہے ہیں باپ کے. سیکھ رہا ہے بیٹا اور گناہ بخشے جا رہے ہیں باپ کے. تو یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ وہاں کے لیے بھی کچھ کرے کہ بھائی یہاں تو ہم نے کیا ہے، اب ہمارا کیا؟ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے گھر کا کیا؟ جس کو قبر کہتے ہیں تو اس کا انتظام ایسے بھی کیا کرے، اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا کرے، سکھا دیا کرے، تاکہ یہ قرآن آپ کے لیے. مولا اب کیا کرے؟ پڑھ بھی لیا قرآن، گھر میں رکھ بھی لیا، مسجد میں جاتے تو وہاں بھی بیٹھ جاتے، رمضان شریف آتا ہے تو اس میں بھی پڑھنا شروع. اب کیا کرے؟ قرآن کو برکت والی کتابیں کرے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا، اب اس برکت والی کتاب کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ. یہ تمہیں جہاں لے کے جائے نا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. وہ کہے یہ کر تو کرنے کا، وہ کہے یہ مت کر تو نہیں کرنے کا. مولا کیا ہوگا؟ کہا اگر اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے تو یہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. کہا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، یہ جہاں تک تمہیں لے کے جائے جنت تک پہنچا دے گی. اس کی پیروی کرو. اب اس قرآن کی پیروی کے حوالے سے ہمارے پاس کس قدر مطلب ہمارے حالات ہے کہ اس قرآن کی پیروی کے آج اگر یہ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے جو حلال کیا اسے حلال سمجھا جائے، اسے کیا جائے. قرآن نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام ٹھہرا دیا ہے اسے باز رہا جائے کہ بھائی اس میں باز رہنا ہی ہمارے لیے وہ ہے، اللہ پاک کا حکم ہے ہمارے لیے. یہ چیز ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ آج اگر کسی سے کہا جائے نا یار کیوں گھوٹالا کرتے ہو یار، صاف صاف تجارت کرو نا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے پرہیز کرو، بچو. جانتے ہو ہمارے مسلمان کی بھاشا کیا ہوتی ہے؟ مولانا اگر سچ بولنا شروع کریں گے تو بھوکے مریں گے، یہ ہماری بھاشا ہے. اگر سچ بولنا شروع کر دیں گے تو چٹنی روٹی بھی نہیں ملے گی، بھوکے مریں گے. کہاں گئی ہماری پیروی اور اتباع؟ لیکن جس کے پاس یہ پیروی تھی نا، انہوں نے قرآن کے دامن کو تھاما اور قرآن کے پیچھے پیچھے وہ چلے. پھر انہوں نے دیکھا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، تو پھر زندگی میں انہوں نے سود کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. تو پھر اللہ پاک نے انہیں ایسے برکتوں کے خزانوں سے نوازا کہ وہ اگرچہ کماتے کم تھے لیکن اللہ اس کمائی میں ان کی برکتیں نازل فرما دیتا تھا.
آپ اگر مقدار کا زیادہ ہونا اگر آپ کہتے ہیں کہ برکت ہے نا، یہ برکت ہے کہ بہت زیادہ آدمی کما رہا ہے، تو یہ برکت نہیں ہے. برکت اس چیز کو کہتے ہیں، برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑا ہو لیکن آدمی اس سے سیر ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، ہے نا. گھر میں برسوں سے لا کر ایک فریز رکھا ہوا ہے، الحمدللہ 20 سال ہو چکے لیکن 10 روپے کا خرچ نہیں آیا، یہ برکت ہے. اور 2 سال کے بعد اگر وہ فریز آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو واپس ایکسچینج کرنا پڑ رہا ہے، تو سمجھ لینا یہ مال میں بے برکتی ہے. میں آج کے ماحول کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بے برکتی ہے. اور برکت وہ ہے کہ دادا پر دادا کے زمانے کی پریس ہے ہمارے گھر میں، آئرن دادا پر دادا کے زمانے کی ہے، اور آج بھی بوڑھی ماں دادی ماں آج بھی اس سے کپڑے پریس کر رہی ہے. یہ برکت ہے، یہ برکت ہے کہ ان کا مال حلال تھا تو اللہ پاک نے آج بھی آپ لوگ جو پرانے جو گھر ہے آپ جائیے، اس میں آج بھی بہت ساری پرانی چیزیں ہیں جو آج وہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے استعمال کے روزمرہ کے استعمال میں وہ لا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں برکتوں میں شمار ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے سے ہی ملاوٹ ہو چکی ہے، تو اب برکت کہاں سے آئے گی؟ یار ہمارے جسم ہی میں ملاوٹ ہے، اب برکت کہاں سے آئے گی؟ کہا اس کی پیروی کرو. اب ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں نا، انہوں نے کیسی پیروی کی قرآن کی، اور ہم کیسی کر رہے ہیں. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، کچھ فقیر بچے، غریب بچے کھانا کھا رہے ہیں. امام پاک کو دیکھا تو کہا حضور آئیے نا. آپ نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے. تھوڑا کھایا اور پھر سلام کر کے جانے لگے تو کہتے ہیں میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب آپ کو بھی میری دعوت قبول کرنی ہوگی، میرے گھر پر آئیے، میں بھی آپ کو کھلاؤں گا. ایسے محبتیں بڑھتی ہے. کہا میں نے آپ کو بھی آنا ہوگا، میں نے آپ کی دعوت کہی ہے. جیسے سواری پر بیٹھے نا رونے لگے، ایموشنل ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے. کسی نے پوچھا حضور یہ آپ دیدہ کیسے ہو گئے، آپ ایموشنل کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا جب انہوں نے دعوت دی نا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. انہوں نے جب دعوت دی تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. حضور وہ کون سی آیت تھی؟ کہا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. کہا یہ غریب ہے، غریب، اور میں نواسۂ رسول، شہزادہ رسول، یہ غریب ہے. انہوں نے دعوت دی، جھٹ سے وہ مجھے آیت یاد آئی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا کھانے، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ بڑے باپ کی اولاد ہے نا، اس لیے ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ان کو شرم لگتی ہے، اس لیے میں بغیر سوچے سمجھے ان کی دعوت پر جلدی سے نیچے اترا اور میں کھانے بیٹھ گیا تاکہ یہ میری ادا میرے رب کو پسند آ جائے، میرے رب کو پسند آ جائے. وہ قرآن کو فالو کرتے تھے، وہ قرآن پر عمل کرتے تھے. ادھر قرآن ہوتا تھا ان کی زندگی میں. آپ دیکھیں تو صحیح یار کیسا عمل تھا. وہ قرآن کے پیچھے، قرآن نے کہا نہیں گھمنڈ نہیں کرنا. ان کی زندگی آپ دیکھیں یار، وہ شہزادے ہیں. ارے شہزادے بھی تو کیسے ہیں کہ رب نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. ارے میرا بھائی آج اگر کوئی ایک جماعت کی چھوٹی کرسی کا پرمکھ ہوتا ہے تو اس کا سینہ 56 انچ کا ہوتا ہے، اور یہ تو نوجوانوں کے سردار ہے، وہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. اب ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم جو کچھ بھی ہے ہم قرآن کے پیچھے ہیں. اگر ہم اس کے پیچھے رہیں گے اللہ پاک یہاں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا. قرآن کو انہوں نے فالو کیا، قرآن کے پیچھے چلے وہ. قرآن یہی کہتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے، کیا کرے؟ فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو بھائی. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے سنبھال کے، اس کی پیروی کرو. ارے اگر کچھ نہیں کر سکتے پڑھو تو. اس کے پڑھنے میں اتنا، اب یہ چیز ہم بار بار کہتے ہیں یار کیسی اللہ نے کتاب اتاری ہے. دیکھو تو ثواب، نہیں مزہ آیا. پڑھو تو ثواب،
چومو تو ثواب، سنو تو ثواب، گھر میں رکھو تو برکتیں. یعنی آپ دیکھیں کیسی کتاب ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بندے کا انتقال ہوا تو کسی وجہ سے اس کی قبر کو کھودنی پڑی، دوبارہ ری اوپن کرنے کی ضرورت پڑی، کھولنی پڑی. کھولی تو دیکھا کہ بہت سارا لمبا زمانہ ہو چکا ہے لیکن اس کے کفن پر دھبا تک نہیں ہے اور اس کے بدن سے خوشبو مہک رہی ہے. قبر تو بند کر دی. اب لوگوں نے تلاش کیا کہ یہ بھائی کون ہے اور ان کے رشتہ دار کون ہے. تو اس کی بیوہ تھی، اس کی عورت تھی. اس کے پاس پوچھنے گئے کہ بھائی اس کا کون سا عمل ایسا تھا. تو کہا کوئی عمل مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. اور کیسی محبت جانتے ہیں آپ؟ یہ فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتا تھا تو سب لوگ قرآن کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، قرآن کو ایسے اٹھاتا تھا اور پھر اٹھا کر کہتا تھا، ایسے انگلی گھماتا جاتا تھا اور کہتا مولا اس میں جو کچھ بھی کہا ہے نا تو نے سچ کہا ہے. اس کو آتا نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن میں، وہ بس ہی ایسے انگلی گھماتا جاتا تھا اور کہتا ہے مولا اس میں بھی تو نے صحیح فرمایا، یہ بھی تو نے سچ لکھا ہے، یہ بھی تو نے صحیح فرمایا. اور یہ کہہ کے پھر چوم کے قرآن کو سینے سے لگا کر آنکھ پہ رکھ کر قرآن کو رکھ کر چلا جاتا تھا. وہ خاتون کہتی ہے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ قرآن کی اسی محبت نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. قرآن کی اسی محبت نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اب یہ کتاب ہم پڑھیں تو صحیح نا یار، پڑھنے پر بھی ثواب ہے. ہمارے اسلاف نے کیسا پڑھا اس کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، جس جگہ آپ کا انتقال ہوا، آج جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، 7,000 یا 4,000 مرتبہ آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید ختم کیا ہے. 7,000 یا 4,000 مرتبہ. اور ہر رمضان میں 61 مرتبہ آپ کا شیڈیول تھا، قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ شاید زندگی میں 61 مرتبہ قرآن ہو. 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 80 سال کی، شاید 61 مرتبہ قرآن ہماری پوری زندگی کا شمار میں آئے، کاؤنٹ میں آئے. یہ ہر مہینے کا ان کا شیڈیول تھا کہ قرآن مجید. یار کچھ تو ملتا ہوگا نا، کچھ تو ملتا ہوگا نا کہ یہ قرآن اتنا پڑھا کرتے تھے. اور یار آج جس کی مجلس میں بیٹھے ہو نا، ان کا تو کیا پوچھنا، پیدائش کے ساتھ ہی، جنم لیتے ہی 17 پارے کے حافظ قرآن تھے. اب تو حق بنتا ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم 17 پارے تو پڑھنا سیکھ جائیں. بھائی حافظ نہیں ہو سکتے تو وہ حافظ بن کے نکلے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، حافظ بن کے 17 پارے کے حافظ ہو کر. کسی نے پوچھا حضور غوث پاک سے، حضور 17 پارے ماں کے پیٹ سے یاد ہو گئے؟ کہا ہاں، میری ماں قرآن سے بڑی محبت کرتی تھی، جب بھی اسے وقت ملتا قرآن کھول کر بیٹھ جاتی. اس نے اتنی مرتبہ پڑھا قرآن، اتنی مرتبہ پڑھا کہ میں جب تک پیٹ میں تھا سن کے حافظ قرآن ہو گیا، سن کے حافظ قرآن ہو گیا. تو پڑھیں تو صحیح نا یار، عادت بنائیں، نکالے ٹائم. بھائی نکلے گا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے بھائی نکالنے کے لیے. ہم نے اپنے دوستوں کے لیے بھی ٹائم فکس کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے پریوار کے لیے بھی ٹائم فکس کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم فکس کیا ہوا ہے. قرآن کے لیے نہیں نکل سکتا ہے ٹائم؟ ضرور نکلے گا. مولا تو اب کیا کرے، پھر سے میں آیت اٹھا رہا ہوں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَمُبَارَكٌ. یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے، اس کی برکتوں کو ختم نہ کرو. مولا کیا کرے؟ فَاتَّبِعُوا، اس کے پیچھے پیچھے چلو. مولا کیا ہوگا؟ پیچھے پیچھے چلیں گے تو دوسری چیز اللہ فرماتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کے ساتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ، قرآن کے پیچھے پیچھے بھی چلو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو. قرآن کے پیچھے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو. یہ بھی ہونا چاہیے، پیچھے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو. مولا تو ہوگا کیا؟ چل ہم نے اس کتاب کو مبارک والی بھی سمجھ لی، برکت والی بھی سمجھ لی، اس کے پیچھے پیچھے بھی چلے. مولا تجھ سے ڈرتے بھی رہے، ہوگا کیا؟
اللہ فرماتا لعلکم ترحمون، جب یہ کر لے جاؤ گے تو پھر میری رحمتوں کی بارش تم پر جھماجھم برسنی چالو ہو جائے گی۔ اب رحمت برسے گی، اب ہاں رحمت چاہیے۔ آج کے اس عذاب کن ماحول میں ہمیں رحمت درکار ہے کہ رب کی رحمتوں کی بارش ہو اور اب ہم پر رحمتیں اتارے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا رحمت کیسے اترتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، بدر میں اترے تھے نا فرشتے، 5000 کی فوج اتری تھی۔ آج مسلمان ہیں، ہم کیوں نہیں اترتی بھائی؟ مسجدوں میں آیت کریمہ کے ورد چالو ہے، ہمارے ہاں قرآن کی تلاوتیں چالو ہے، ہمارے ہاں دعائیں چالو ہے، پھر بھی کیوں نہیں اترتے؟ اقبال نے بڑا بہترین زاویہ ہم کو دیا ہے، پہلے فضائے بدر پیدا کر، پھر نصرت آئے گی، پھر مدد آئے گی۔ اچھا، ایک رحمت کی یہ کہ اگر رحمت چاہیے تو کیسے آئے گی؟ قرآن زندگی میں لانا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی، رحمت برسے گی، رحمت آئے گی۔ ایک اور زاویے سے، ایک اور پہلو سے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے نا، سائلنٹ، چپ، وَانصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، وسط اور اس کو سنو۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، سنو اور خاموش ہو جاؤ، سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم کو سننا اچھا ہی نہیں لگتا ہے، کہ لگتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اچھا لگتا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی ہوں گے جو علم ترا کی تراویح ڈھونڈتے ہیں، ہے نا؟ شہر اونا میں کتنی جگہ حافظ قرآن کی تراویح ہوتی ہے اور کتنی بھیڑ ہوتی ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیں گے، ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم کو قرآن سننا اچھا لگتا ہے، تو میں کیسے باور کروں گا یا اس چیز کو میں کیسے ہضم کر سکتا ہوں؟ ہم کو سننا نہیں اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ سپر فاسٹ ایکسپریس تراویح ڈھونڈی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے، کہاں ہے؟ 10 منٹ، 12 منٹ، 17 منٹ، 18 منٹ، وہ ہریفائی چلتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ کمپٹیشن ہوتی ہے، اس نے اتنے میں ختم کی، مولانا آپ کی سپیڈ تھوڑی اچھی ہے، کم ہے، اور وہ مولانا کو دیکھیے آپ، کیا مذاق بنایا ہے۔ کھیل کر رہے ہیں نماز کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، وہ آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ آپ پڑھ رہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا مذاق کب بند ہوگا؟ آج اگر ہمارے قرآن کو کوئی جلا رہا ہے یا ہمارے قرآن کو لے کر کوئی گستاخی کر رہا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس میں اگر کوئی حافظ صاحب ایسے لے آئے جو بہت بہترین انداز میں پڑھتے ہو، بہت بہترین انداز میں پڑھتے ہو، بہت بہترین انداز میں، تو 2-4 مقتدی تو آ کر ٹرسٹیوں سے کہیں گے، متولی صاحب سے، کوئی سپر فاسٹ حافظ صاحب نہیں ملے آپ کو؟ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے۔ سنیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں بھائی، ہماری ماں ہے، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے میکے جاتی تھی حضرت ابو بکر کے گھر پہ، اور ٹائمنگ بھی فکس تھا، یہ ٹائم پر جاتی ہو، پھر اسی ٹائم پر تھوڑی دیر میں پھر واپس آ جاتی تھی، یا وہ ٹائم آنے جانے کا ان کا فکس تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اپنے میکے سیدنا صدیق اکبر کے گھر پر، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے کہ عائشہ کب آئے گی، عائشہ کب آئے گی، عائشہ کب؟ ابھی حضور کچھ کرتے اس سے پہلے حضرت عائشہ گھر پر پہنچ گئی۔ عائشہ کیا ہوا، آج دستور کے مطابق تھوڑا لیٹ ہوئی ہے تم؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نکلی تو ٹائم پر ہی تھی، لیکن میں جب نکلی اور مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کوئی اندر بیٹھ کر اتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ اتنے بہترین انداز میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے قدم
رک گئے اور حضور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا. سوچ دیکھیے اس زمانے کے مسلمان کی, قرآن سے اس کا لگاؤ دیکھیے, ان کا قرآن سے شغف دیکھیے, محبت دیکھیے, چاشنی دیکھیے. کہا حضور ٹائم اتنا نکل گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا. حضور فرماتے وہ کون تھے جو اتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ حضور وہ تو نہیں جانتی ہو, باہر سے سنا تو میں وہ گئی قرآن سننے کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ دیکھو قرآن مسجد نبی شریف میں کون پڑھا ہے؟ لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک غلام تھے جن کا نام تھا حضرت سالم. وہ قرآن پڑھ رہے تھے, اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ ماں عائشہ کھڑی رہ گئی, وقت گزر گیا ان کو پتہ نہیں چلا. اس زمانے کے غلاموں کا قرآن پڑھنے کا انداز یہ تھا, تو جو آزاد ہوں گے ان کا انداز کیا ہوگا؟ اور ہم آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں, ہر طرح سے آزاد ہیں, بالکل آزاد ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جب بچہ آوارہ ہو جاتا ہے بالکل آزاد ہو گیا ہے. ہم بالکل آزاد ہیں, ہم بالکل آزاد ہیں, لیکن پھر بھی قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. میرے بھائیوں, قرآن اپنی زندگی میں لائیو. اللہ فرماتا ہے, اب ہم دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے سنو, پہلے تو سنو, فَاسْتَمِعُوا, سنو. ہم سنتے ہیں یا نہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد حکم کیا ہے؟ وَانْصِتُوا, خاموش ہو جاؤ. مولا یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی نا, اللہ تم پر رحم کی بارشیں نازل فرما دے گا, اللہ رحم کرے گا. اب ہم دیکھیں ہمارے مجلسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہے, ہم نے اکثر جگہ دیکھا ہے جہاں اور نیاز وغیرہ کے پروگرامات ہوتے ہیں, یا کوئی مان لو بہت بڑا پروگرام ہے اور تالی قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری صاحب یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں, وہاں ہمارے بھائی دو چار مل کر واٹس ایپ چلا رہے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے ہمارے یہاں. یعنی یہ احترام نہیں ہے. جو رحمت اٹھ رہی ہے نا ہمارے سماج سے, اللہ کا جو رحمت والا معاملہ ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن چپ ہو کر سنا نہیں, یا سنا بھی تو چپ نہیں رہے, اور نہیں سنا اور ہم نے چلہ چلم کی. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم سے رحمت اٹھا لی گئی ہے. خدا را قرآن کا جو حق ہے یہ ہم کو پورا کرنا ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے بالکل پہلے تو خاموش ہو جائے, کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو ہم سنیں اور قرآن کو سننے کے ساتھ اپنی زندگی میں لائیں. میرے بھائی اگر یہ چیزیں آ جائے گی نا تو اللہ پاک ہمارے قرآن کے ذریعے ہم پر اللہ پاک رحمت و نور کی بارشیں اتارے گا اور ہم رحم کے مستحق ہو جائیں گے. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ فرماتا مومن وہی ہے, انداز دیکھیے قرآن کا. اللہ کیا فرماتا؟ مومن وہی ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ کانپ جائے, وہ لرز جائے. ہے یہ سچویشن, ہے یہ کیفیت. اب تو ہماری مجلس ایسی ہو گئی ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. ارے بھائی جب زندگی میں ہنسیں گے ہی تو روئیں گے کب؟ جیسے ہنسنا زندگی کے لیے ضروری ہے ویسے رونا بھی تو ضروری ہے نا. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تمہیں چاہیے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ, کیونکہ قیامت کے دن تمہیں زیادہ رونا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے ہنسو کم اور رو زیادہ. ہم نے رونا تو زندگی سے نکال ہی دیا ہے, اور اگر کوئی جوان روتا بھی ہے سر ڈھانپ کے روتا ہے, سر چھپا کے روتا ہے, کیونکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے اگر کوئی دیکھ لے گا تو مجھے نامرد سمجھے گا, مجھے وہ کمزور سمجھے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ کتنا کمزور ہے, اتنا جوان ہو کر روتا ہے. جوان بھی کبھی روتے, ہم نے یہ سنا ہے, آپ نے نہیں سنا اسلاف روتے تھے
کتنا روتے تھے. میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھی, کہا وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے دونوں گالوں پر سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی رونے کی وجہ سے. سیاہ لکیریں پڑ گئی رونے کی وجہ سے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو روتا ہے وہ کمزور ہے. نہیں یار, ہنسنے کے ساتھ رونا بھی ضروری ہے, بلکہ ہنسو کم رو زیادہ, کیونکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اور ہم نے رونے کو نکال ہی دیا ہے اپنی زندگی سے. کہا جب مومن وہ ہے, وہی مومن ہے. قرآن کا انداز دیکھیے, قرآن کہتا ہے وہی مومن ہے کہ جب جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے وہ کانپ جائے, لرز جائے, وہ کانپ جائے, وہ تھرا جائے. حضرت امام حسن کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ جب وضو کرنے بیٹھتے تھے پورے سر کا ان کے جو چہرے کا کلر ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا, جیسے کوئی ان کے اوپر مصیبت آ گئی ہے. کسی نے کہا حضور یہ جب جب ہم نے دیکھا ہے آپ وضو کرتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کس کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے؟ کیا کہا؟ کس کے دربار میں جا رہا ہوں تجھے معلوم نہیں ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں, اس لیے چہرے کی کیفیت بدل چکی ہے. وہ ڈرتے تھے جب اللہ کا نام ان کے سامنے آ جاتا تھا, وہ ڈرتے تھے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, مومن وہی ہے اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہو وہ کانپ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ, اور جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان ترقی پاوے, آگے بڑھے. یعنی قرآن کی تلاوت سے ہوتا کیا ہے؟ ایمان, انسان کا ایمان ترقی پاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں برکتیں آ جاتی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہی مومن ہوتا ہے جو اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. پوری میری تقریر کا نچوڑ یہ ہے, مسلمانوں اگر کامیابی کامرانی چاہیے قرآن سے ہم کو جڑنا ہوگا, قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا. اپنی اولاد کو یہ دشا دکھانی ہوگی جو قرآن نے دکھائی ہے. قرآن کا انٹروڈکشن, قرآن کا تعارف, قرآن کا پریچے, اور بھی بہت جگہ اللہ پاک نے الگ الگ آیتوں کے حساب سے فرمایا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ کتاب ہے. بلکہ مولا کائنات کی ایک بات یاد آ گئی. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن یہ بیماریوں سے شفا ہے اور لوگوں کے دلوں کی دوا ہے. دلوں کی دوا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ کسی ہاسپٹل میں مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ہے. مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ہے. اس میں سب شامل ہے, مسلم غیر مسلم. اور اس میں پھر اس نے انٹرویو لیا لوگوں سے, پھر پوچھا, تاثرات لیے کہ یہ آپ سنتے ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کہا جتنی دیر سنتے ہیں دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یار وہ غیر ہو کر ٹھنڈک پاتا ہے اور تم مسلمان ہو کر ٹھنڈک نہیں پاتا. کھول تو صحیح, بیٹھ تو جا. اگر تو پڑھنا شروع کرے گا اور تیرے پاس سلیقہ ہے, ڈھنگ ہے پڑھنے کا, پھر تو پڑھتا چلا جائے گا. اللہ پاک تیرے دل سے کدورتیں اور جو بیماریاں ہیں وہ اللہ پاک تیری بیماریوں کو ختم کرتا چلے گا. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور قرآن کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.